السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کا یوٹیوب چینل الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ اردو کے مشہور اخبار انقلاب کی تازہ ترین خبر کا اردو میں ترجمہ لے کر آیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس خبر کے ذریعے شاندار تعبیرات، عربی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ، عربی اردو کے تعبیرات کو ہم عربی میں کس طرح ڈھالیں گے، اردو کے بات کو ہم عربی میں کس طرح بیان کریں گے، انشاءاللہ یہ سب سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے اندر عربی سیکھنے کا جذبہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بے انتہا مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک ضرور کیا کیجئے، اور عربی سے دلچسپی رکھنے والے طلباء تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچایا کریں اور حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ خبر کا عنوان ہے، دیکھیے، اتنی سیٹیں دیجئے کہ کوئی ہماری سرکار چرانے کی ہمت نہ کرے۔ الفاظ کے معانی آپ کے سامنے اسکرین پر۔ سیٹ، اس کے عربی ہے مقعد جمع مقاعد، ہمت کرنا، یہ فعل ہے، ورب ہے، باب کروما یکرمو سے جرؤ یجرؤ، جرأتن علی کذا، کسی چیز کی ہمت کرنا، کسی کام کرنے کی دلیر بننا کسی کام پر، اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے۔ چرانا یہ مصدر ہے السرقۃ سے، باب ضرب یضرب، سرق یسرق، سرقۃ، چرانا۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ ہمت کرنا، اس کا جو فعل ہے جرؤ یجرؤ، میں نے آپ سے کہا کہ جس چیز کی ہمت کریں گے اس پر علی داخل ہوگا۔ لا تجرؤ علی المصارعۃ معی، میرے ساتھ کشتی کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ لا تجرؤ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، جرؤ یجرؤ، لا تجرؤ۔ دوسری مثال، تحیۃ للاجریاء، باہمت مردوں کو سلام۔ اجریاء یہ اسی فعل سے اس میں فاعل جریء جو ہے اس کی جمع ہے اجریاء۔ یہ میں نے اس لیے استعمال کی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کشادگی پیدا ہو کہ ہم فعلوں کو الگ الگ صورت میں، الگ الگ شکلوں میں ہم استعمال کر کر ہم ان کو اپنا بنا سکیں تاکہ ہم اپنی گفتگو میں استعمال کر سکیں۔ خبر کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اتنی سیٹیں دیجئے کہ کوئی ہماری سرکار چرانے کی ہمت نہ کرے۔ نحن نطالب بمقاعد كثيرة حتى لا يجرؤ أحد على سرقة حكومتنا۔ اب دیکھیے، نحن نطالب، ہم مطالبہ کرتے ہیں، بمقاعد كثيرة، بہت ساری سیٹوں کا۔ نطالب یہ فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ طالب یطالب مطالبة، طالب فلان فلانا بکذا، جس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے وہ ڈائریکٹ مفعول بھی بنے گا، اور جس چیز کا مطالبہ کریں گے اس پر با داخل ہوگا۔ مثال دیکھیے کہ علماء مسلمانوں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ العلماء یطالبون المسلمین باداء الزکوٰۃ۔ تو یاد رکھیے کہ جس چیز کا مطالبہ کریں گے اس پر با داخل ہوگا۔ آئیے خبر شروع کرتے ہیں۔ بھوپال ایجنسی، کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پولنگ کے دوران مدھیہ پردیش کے عوام سے اپیل کی۔ اب الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ایجنسی، وکالۃ جمع وکالات، پولنگ، الاقراع الانتخابی، پولنگ کو کہا جاتا ہے الاقراع الانتخابی۔ اپیل کرنا، وجہ فلان النداء، وجہ فلان النداء، اس کے معنی آتے ہیں اپیل کرنا۔ اب الفاظ اور معانی پر مشق کرتے ہیں تاکہ وہ ہم ان کے استعمال پر قادر ہو جائے۔ پولنگ اور اپیل کرنا۔ پولنگ، الاقتراع الانتخابی، یجری الاقتراع الانتخابی فی بعض الولایات الہندیہ، کچھ بھارتی ریاستوں میں پولنگ چل رہی ہے۔ الاقتراع الانتخابی، اپیل کرنا،
وجہ فلان النداء کیسے استعمال ہوگی؟ وجہوا نداءکم الی المسلمین الدعاء للمظلومین، مسلمانوں سے مظلوموں کے لیے دعا کی اپیل کیجیے. تو جس سے اپیل کریں گے اس پر الی داخل ہوگا. وجہ فلان النداء، جیسے مثال کے طور پر استاذ نے طلباء سے اپیل کی کہ وہ مغرب کے بعد محنت سے پڑھیں. قد وجہ الاستاذ النداء الى الطلاب ان يجتهدوا في القراءة بعد صلاة المغرب. آئیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں. بھوپال ایجنسی کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے پولنگ کے دوران مدھیہ پردیش کی عوام سے اپیل کی. وجہت الامینۃ العامۃ، جنرل سیکریٹری کے عربی الامینۃ العامہ، الامین العام جنرل سیکریٹری چونکہ مؤنث ہے تو الامینۃ العامہ. وجہت الامینۃ العامہ کانگریس کی لدا لدا حزب المؤتمر الوطنی، کانگریس کی عربی ہے حزب المؤتمر الوطنی، پرینکا گاندھی. وجہت الامینۃ العامۃ لدى حزب المؤتمر الوطنی، پرینکا گاندھی النداء اپیل کی. کس سے اپیل کی؟ الى شعب مدھیہ پردیش، مدھیہ پردیش کی عوام سے پولنگ کے دوران، حین یعنی فی ایسے وقت میں، اجراء الاقتراع فیہا کہ جس پولنگ کے دوران، لفظی ترجمہ ہوگا کہ جس وقت اس میں پولنگ چل رہی تھی. وجہت الامینۃ العامۃ لدى حزب المؤتمر الوطنی کی پرینکا گاندھی النداء الى شعب مدھیہ پردیش حین اجراء الاقتراع فیہا. خبر کا دوسرا قطعہ ہے، ٹکڑا ہے کہ کانگریس پارٹی کو مکمل مینڈیٹ چاہیے اور ووٹرز کانگریس کو اتنی سیٹیں دیں کہ کوئی بھی ہماری حکومت نہ چرا سکے. الفاظ کے معنی. مینڈیٹ اس کے معنی سپردگی، حوالگی. التفویض اس کے عربی ہے مینڈیٹ کی، یہ انگلش کا لفظ ہے مینڈیٹ جس کی عربی ہے التفویض. ووٹرز یعنی ووٹ ڈالنے والے. ناخب جمع ناخبون، ناخب جمع ناخبون. آئیے اب مشق کرتے ہیں. مینڈیٹ کی عربی جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی التفویض ہے، اور ووٹرز کی عربی ناخب جمع ناخبون. اب اس کو عربی میں کیسے استعمال کریں گے مینڈیٹ کو، یعنی سپردگی، حوالگی. الکل فی المنزل مطالب بالتفویض، گھر میں ہر کسی کو مینڈیٹ چاہیے، یعنی سپردگی چاہیے، اس کو مکمل اختیار چاہیے. مطالب یعنی مطالبہ کر رہا ہے، اس کو چاہیے. بالتفویض جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس پر با داخل ہوگا. ووٹرز ناخبون. اصطفى الناخبون مرکز الاستفتاء، ووٹرز پولنگ بوتھ پر لائن لگا چکے ہیں. مرکز الاستفتاء کہا جاتا ہے پولنگ بوتھ کو. اب ترجمہ دیکھیے، ترجمہ کس طرح ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی کو مکمل مینڈیٹ چاہیے. ان وجہ کا مفعول بھی بنے گا. ان حزب المؤتمر الوطنی یحتاج الى التفویض الکامل، چاہیے احتاج فلان الى کذا، کسی چیز کی ضرورت ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہونا. جیسے تمہیں محنت کرنی چاہیے تو تحتاج کو اس موقع پر ایسے استعمال کریں گے انت تحتاج الى الجد والاجتہاد، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں محنت کرنا چاہیے. کہ کانگریس پارٹی کو مکمل مینڈیٹ چاہیے. ان حزب المؤتمر الوطنی کی یحتاج الى التفویض الکامل، اور ووٹرز کانگریس کو اتنی سیٹیں دیں کہ کوئی بھی ہماری حکومت نہ چرا سکے. وَإِلَى مَقَاعِدَ كَثِيرَةِ الْعَدَدِ، یعنی بہت زیادہ سیٹیں. اس کا عطف ہے یحتاج پر کہ بہت زیادہ سیٹیں چاہیے
من قبل الناخبین، ووٹرز کی جانب سے، قبل کے معنی آتے ہیں طرف سے، جانب سے، تمنع احدا من سرقت حکومتنا، کہ جو سیٹیں کسی کو بھی ہماری حکومت کے چرانے سے روک دے. یہ میں نے اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں، عربی کے انداز میں لکھا ہے. اور ہمیں اتنی سیٹیں، اور ووٹرز کانگریس کو اتنی سیٹیں دے کہ کوئی بھی ہماری حکومت نہ چرا سکے. اور آگے دیکھیے، پرینکا گاندھی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ آج الیکشن ہے اور مجھے یقین ہے. پوسٹ کرنا اس کے عربی ہے نشر ینشر. نشر ینشر التدوین، اس کے معنی آتے ہیں پوسٹ کرنا. اس کو یقین ہے. ہوا فی رجاء، وہ امید میں ہے، یعنی اس کو یقین ہے. ہوا فی رجاء. پوسٹ کرنا اس کی عربی ہے نشر التدوینات. نشر فلان التدوین، اس کو امید ہے. ہوا فی رجاء. نشر التدوینات المعادیۃ لأی دین جریمۃ، کسی بھی مذہب کے خلاف پوسٹ کرنا ایک جرم ہے. تو دیکھیے التدوین، تدوینات یہ جمع ہے تدوین ان کی. اس کو امید ہے. کیسے استعمال ہوگی؟ اہل الحق فی رجاء کامل ان نصر اللہ قریب. اہل حق کو مکمل یقین ہے. مکمل ترجمہ ہو رہا ہے اور کامل کا، رجاء کامل پختہ یقین ہے، مکمل یقین ہے. اہل حق کو مکمل یقین ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو جس کو امید ہوگی وہ ہوا کی جگہ آئے گا، اور فی رجاء کے بعد وہ جملہ جس چیز کی امید ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے، پرینکا گاندھی نے ایکس پر پوسٹ کیا. پرینکا گاندھی نشرت تدوین علی موقع ایکس. ایکس یہ ٹویٹر نے اپنا نام بدل دیا ہے، ایکس کر دیا ہے. موقع کے معنی ہے ویب سائٹ. کہ آج الیکشن ہے. الیوم ہوا یوم الانتخاب، اور مجھے یقین ہے. وانی فی رجاء کامل، اور مجھے یقین ہے. اب میں نے مکمل یقین یہاں سے اس اعتبار سے کہ چونکہ یہ موقع محل کے اعتبار سے کہ ان کو پختہ یقین ہے. اگرچہ اردو میں پختہ یقین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ ان کو مکمل یقین ہے. تو اس وجہ سے میں نے کاملین کا یہاں پر لحاظ ان کے موقع محل کے اعتبار سے، ان کے کلام کی شدت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے اس کا اضافہ کیا ہے. کیا یقین ہے کہ مدھیہ پردیش کے لوگ گھپلوں، جھوٹی باتوں، لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازشوں اور کرسی کو جائیداد سمجھنے کی ذہنیت کو سبق سکھائیں گے. الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. گھپلا، الغش، الغش کے معنی گھپلا. اپنی جائیداد، ملکن لہو، ملکن لہو، ملکن لہو، اپنی جائیداد ملکن لہو. آئیے اب مشق کرتے ہیں تعبیرات پر. گھپلا اس کے عربی غشن، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اپنی جائیداد ملکن لہو. اب دیکھیے گھپلے کو کس طرح استعمال کیا ہے. لا یجوز الغش فی الاسلام، اسلام میں گھپلا جائز نہیں ہے. اپنی جائیداد ملکن لہو. المدراء بعضهم یظنون المدارس ملکن لہو، کچھ محتمین مدارس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. تو دیکھیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے ملکن لہو. یہ طور پر گویا کہ مفعول لہو اس کو بنایا جا سکتا ہے. اب ایک تعبیر ہے جھوٹی باتیں. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الاحادیث الملفقہ. لفقہ فلان الاحادیث، باتوں کو گھڑنا. لا تلفق الاحادیث، باتیں مت گھڑا کرو. اور جھوٹی باتیں، گڑی ہوئی باتوں کی عربی ہے، لکھ لیجئے اس کو الاحادیث الملفقہ. اب ترجمہ دیکھیے کہ مدھیہ پردیش کے لوگ گھپلوں. ان السکان فی مدھیہ برادیش، مدھیہ پردیش کے لوگ. ان السکان فی مدھیہ برادیش، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو کہنا ہے کہ دہلی کے باشندے. باشندے کے عربی ساکن جمع سکان، اس کے بعد جہاں کے باشندے ہیں اس سے پہلا فی کو داخل کر دیئے گے. السکان
फी दिहली, देवबंद के बाशिंदे, अस्सुक्कानु फी देवबंद। और अगर आपको कहना है दिल्ली का बाशिंदा तो अहदुम मिन अस्सुक्कानी फी दिहली। अन्ना सुक्काना फी दिहली के मध्य प्रदेश के लोग घपलों, झूठी बातों, पहले देख लीजिए सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने की अरबी सयुलक्किनून, लक्कना फुलानुन दरसन, लक्कना फुलानुन अद्दरसा फुलानन, किसी को सबक सिखाना। ये बहुत शानदार ताबीर है कि जैसा कि आपको अपने किसी को कहना है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, सउलक्किनु का दरसन, मैं तुमको ऐसा सबक सिखलाऊंगा कि तुम उसको हमेशा याद रखोगे। सउलक्किनु का दरसन ला युनसा या ला तंसाहु अबदन, ला तंसाहु अबदन। सयुलक्किनून दरसन अनीफन, के वो जबरदस्त सबक सिखाएंगे। किसको? मन यगुशूना, जो घपले करते हैं। वयुलफ़िक़ून अल अहादीस, लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूं, मन घड़त बातें करते हैं। वयनसुजून अल मुआमरात अल्लती मिन शअनिहा अन यतक़ातल अल क़ौम फ़ीमा बैनहुम, और लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशें करते हैं। नसजा फुलानुन अल मुआमरात, इसके माना आते हैं साजिश करना, कोशिश करना। नसजा यनसुजु बाबे नसरा यनसुरु से है। यही पैराग्राफ इस खबर की जान है। आप इसकी एक एक ताबीर को समझिए। नसजा फुलानुन अल मुआमरा, इसके माने है साजिश करना। जैसे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अदुव्वुकुम यनसुजुल मुआमराती जिद्दकुम, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। ला तंसुजुल मुआमरात जिद्दी, मेरे खिलाफ साजिशें मत करो। तकातला यतकातलु तकातुलन, इसके माना है लड़ना। अन यतकातल अल कौम फीमा बैनहुम, के लोग आपस में लड़े। मिन शानिहा, शानुन के माने क्या है? शानुन मिन शानि कदा का मतलब होता है कि जिसकी रूह से, कि जिसकी वजह से। वयज़ुन्नूना अर्शल हुकूमती मिल्कल लहुम, और वो समझते हैं, यानी ज़हनियत रखते हैं, समझते हैं, ख्याल करते हैं, अर्शल हुकूमती, हुकूमत के तख्त को, मिल्कल लहुम, अपनी जायदाद, और कुर्सी को जायदाद समझने की ज़हनियत को सबक सिखलाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको फ़िल मुज़ारी के तौर पर इस तरह जुमलों का इस्तेमाल किया है। अन्ना सुक्कान फी दिहली फी मध्य प्रदेश, के मध्य प्रदेश के लोग सयुलक्किनून दरसन अनीफन, जबरदस्त सबक सिखलाएंगे। मन यगुशूना, जो घपले करते हैं यानी घपलों। वयुलफ़िक़ून अल अहादीस, झूठी बातों, और जो झूठी बातें करते हैं। वयनसुजून अल मुआमराती अल्लती मिन शअनिहा अन यतक़ातल अल क़ौम फ़ीमा बैनहुम, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिशों। वयज़ुन्नून अर्शल हुकूमती मिल्कल लहुम, और हुकूमत के तख्त को अपनी जायदाद समझते हैं। आखिरी पैराग्राफ देख लीजिए। हमें अवाम बेपनाह मोहब्बत और ताउन दे रही है, लेकिन आपको अब हमें मुकम्मल अक्सरियत से भी ज़्यादा सौंपना होगा ताकि कोई हमारी हुकूमत चुराने के बारे में न सोच सके। अल्फाज के मानी: बेपनाह मोहब्बत, अल-हुब्बुल जामिहु, अल-हुब्बुल जामिहु। इसी तरह दूसरी अरबी आती है हुब्बन जम्मा। कुरान कहता है वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कि तुमको माल से बेइंतहा मोहब्बत है। अक्सरियत की अरबी है अगलबियतुन जमा अगलबियात। ताउन सपोर्ट की अरबी है अद्दाअमु, अद्दाअमु। अब हम अपने अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, मश्क देखिए। बेपनाह मोहब्बत, हुब्बन जम्मा। अक्सरियत की अरबी है अगलबियतुन जमा अगलबियात। अन्नासु यंसौना हुब्बन जम्मन अयज़न, लोग बेपनाह मोहब्बत भी फरामोश कर देते हैं। हुब्बन जम्मा, बेपनाह मोहब्बत। अक्सरियत अगलबियतुन, ला बुद्द मिनल अगलबियति लिक़ियामिल हुकूमति फ़िल हिंद, भारत में हुकूमत बनने के लिए अक्सरियत नागुज़ीर है। आखिरी पैराग्राफ देखिए।
ہمیں عوام بے پناہ محبت اور تعاون دے رہی ہے۔ اس کا ٹرانسلیٹ میں نے اس طرح کیا ہے، نحن نقدر حبا جما، قدر یقدر تقدیرا، قدر فلان کذا، کسی چیز کا احترام کرنا، جیسے انا اقدر جہدک، مجھے آپ کی محنت کا احترام ہے۔ نحن نقدر حبا جما، کہ ہم بے پناہ محبت کا احترام کرتے ہیں، ودعما قویا، اور زبردست سپورٹ کا، لنا، جو ہمارے لیے ہے، کس کی طرف سے؟ من جہتی شعبی، عوام کی طرف سے۔ تو یہ ٹرانسلیٹ ہوا کس کا؟ ہمیں عوام بے پناہ محبت اور تعاون دے رہی ہے، لیکن آپ کو اب ہمیں مکمل اکثریت سے بھی زیادہ سونپنا ہوگا۔ لیکن من اللازم علیکم الان، آپ کو یہ کرنا ہوگا، من اللازم علیکم، من اللازم علیکم، اس کو یہ کرنا ہوگا، من اللازم علیہ، تو یہ ہوگا، کرنا ہوگا، تو اس میں لازمی معنی ہوتے ہیں اردو میں۔ تو عربی میں دیکھیے، لیکن من اللازم علیکم الان، لیکن اب آپ پر یہ لازم ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ ان تفوضوا امرکم، کہ آپ اپنا معاملہ سپرد کر دیں، تفویضاً، ایسا سپرد، باکمل وجہ، جو مکمل طور پر ہو، بدلاً عن الاغلبیتی، اغلبیت سے ہٹ کر، اغلبیت کے بجائے، اکثریت کے بجائے، مطلب ہمیں اکثریت نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مکمل بہومت کے ساتھ سرکار چاہیے۔ لکی لا یقع فی روع احد طیف سرقت حکومتنا، تاکہ کوئی بھی ہماری حکومت چرانے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ وقع فی روع احد کذا، روعی عین کے ساتھ، وقع فی روع احد کذا، کسی کے دل میں کوئی خیال آنا، اس کے لیے بہت شاندار تعبیر ہے اس موقع پر، کہ سوچ بھی نہ سکے، دل میں کوئی خیال بھی نہ آئے، تاکہ کسی کے دل میں، وہم و خیال میں، ہماری حکومت کا چرانا نہ آئے۔ اب یہ تعبیر کس طرح استعمال ہوگی؟ جیسے میں کہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے آپ کی مدد کرنی چاہیے، وقع فی روعی، اب جو خیال آئے گا وہ اس پر، وہ ان وغیرہ اس پر داخل ہوگا، اننی یجب علی ان انصرک، کہ مجھے آپ کی مدد کرنی چاہیے، یا ان انصرک، آپ اس تعبیر کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الاسوۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اس کا تعاون فرمائیے، اور اس کا تعاون اس طرح ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شائقین عربی ادب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعاون ہے، اور اپنے مفید مشوروں سے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔